اور غزوات کا ذکر ملے گا ہمیں، تین غزوات کا ذکر ملے گا، عمل بالمعروف اور نہی عن منکر کا بہت زیادہ تذکرہ ہوگا۔ پھر ہم آگے دیکھیں گے جو 23 آیات ہیں سورۃ نساء کی، اور سورۃ نساء کے ساتھ جیسے ہی ہم جڑتے ہیں تو ہمیں یتیموں کے حقوق اور غزوہ احد کے بعد کے پس منظر کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ترجمے کے ساتھ چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں صرف نہ کرو گے کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے یعنی کہ خرچ کرو گے، اللہ اور اس کو بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی سب چیزیں حلال تھیں سوائے ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ کہہ دو اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی کہ دلیل پیش کرو۔ جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا یعنی کہ جھوٹ باندھا کریں گے، ایسے لوگ ہی بے انصاف لوگ ہیں، اور ظالموں کو بے انصاف کہا گیا۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیمی کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو کر رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور جہاں والوں کے لیے موجب ہدایت بھی ہے۔ فی آیات، اور اس میں کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور ہو یعنی کہ اس کی استطاعت ہو وہ اس کے حج ضرور کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے تو اللہ بھی اہل علم سے بے نیاز ہے، اہل عالم سے عن العالمین، اہل عالم سے بے نیاز ہے، یعنی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے بے نیاز ہے کہ کہ اس کو آپ کی ضرورت ہو۔ غنی ہے عن العالمین۔ مزید کل یا اہل الکتاب، اب اہل کتاب سے بات کی گئی ہے کہ کہو اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، باوجود یہ کہ تم اس سے واقف ہو، اس میں کجی نکالتے ہو، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ مومنو، اگر تم اہل کتاب کے کسی فریق کا کہا مان لو تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے گا، اور تم کیوں کر کفر کرو گے جب تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تم میں اس کا پیغمبر بھی موجود ہے جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا، وہ سیدھے راستے پر لگ گیا، صراط المستقیمہ۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا جسے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا، سب مل کر اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا، متفرق نہ ہونا۔ اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کر کنارے پر پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے، برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا تو متفرق ہو گئے، احکام ان کے پاس جو احکامات آئے ممبین آنے کے بعد ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگے، وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن بڑا عذاب ہوگا، جس دن بہت سے منہ سفید ہوں گے اور بہت سے منہ سیاہ۔ تو جن لوگوں کے منہ سیاہ ہوں گے ان سے اللہ فرمائے گا کیا تم ایمان لا کر کافر ہو گئے تھے، سو اب اس کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے تو اللہ کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم نے صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اب یہ آپ کے میرے لیے ہے۔ مومنو، جتنی امتیں یعنی قومیں لوگوں میں پیدا ہوئی ہیں تم ان سب سے بہتر ہو کر نیک کام کرنے کو کہتے ہو۔ اب امت کیسے بہتر ہوں گے، ہمیں ایسی کیسی جماعت ہے جو ہمارا کام کیا ہے یعنی کہ ڈیوٹی اسائن کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم ان سب امتوں سے کس طرح سے بہتر ہو کہ تم
نیکی کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن تھوڑے ہیں، اکثر نافرمان ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ تمہیں خفیف سے تکلیف، مطلب تھوڑی سی تکلیف، خفیف مطلب کہ لن یضرکم، زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہلکا سا نقصان پہنچائیں گے، کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی۔ یہ جہاں نظر آئیں گے ذلت کو دیکھو گے، ان سے چمٹ رہی ہوگی، سوائے اس کے کہ یہ اللہ اور لوگوں کی پناہ میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں۔ ناداری ان سے لپٹ رہی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ اس لیے کہ یہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ دیکھیں یہودیوں کا پہلے تو انجام ایسا ہی ہے، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو وہ کتنے ذلیل و خوار ہوئے، یہ آپ ہسٹری والے اور جانتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اہل کتاب ہیں جو اللہ کے حکم پر قائم بھی ہیں، جو راتوں کے وقت اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ان کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، بری باتوں سے منع بھی کرتے ہیں۔ ہم، ہاں جی، برو باتوں سے منع کرتے ہیں اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں، اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے، اور یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو کیا بات سمجھ آئی کہ ہماری مال اور ہماری اولاد ہمیں ہمارے عمل کی وجہ سے اگر ہم دوزخ میں جا رہے ہوں گے تو یہ نہیں بچا سکیں گے، اور یہی بات پچھلے پارے میں بھی کی گئی تھی، اگر ہمارے پاس زمین بھر سونا بھی ہو تو ہمیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ پھر وہی بات جو پیچھے انفاق کی بات تھی، مثال دی گئی ہے، یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کی سی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے۔ اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا ہے بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی کہ ان کا خرچ کس طرح سے ہے کہ ایک ٹھنڈی ہوا چلے اس کھیتی کو ہی ختم کر دے۔ مومنوں، کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدان نہ بنانا، یہ لوگ تمہاری خرابی اور فتنہ انگیزی کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہو تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کی زبانوں سے تو دشمنی ظاہر ہو ہی چکی ہے، اور جو کوئی کینے ان کے سینوں میں مخفی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ اگر تم عقل رکھتے ہو تو تم کو تمام ہم نے تم کو تمام جی دیکھو، اگر ان کے سینوں پہ عقل کہیں زیادہ ہے، اگر تم عقل رکھتے تو تم اپنی آیتوں کو کھول کھول کر سنا دی، مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام آیتیں کھول کھول کر سنا دی ہیں۔ 118 آیت نمبر 118، دیکھو تم ایسے صاف دل لوگ ہو کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور تم سب کتابیں اور پر ایمان رکھتے ہو اور تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ جب تم ان سے ملتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو ان پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کاٹ کر کھاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ بدبختو، اپنے غصے میں مر جاؤ، اللہ تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں آسودگی حاصل ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تمہیں تکلیف برداشت ہو اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کو احاطے میں اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر کے پر روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے تھے۔ اچھا، یہاں پر اب غزوات کا ذکر شروع ہو جاتا ہے 120 سے۔ جی، یہاں سے ویزا مورچوں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب صبح کو اپنے گھروں سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اس وقت تم میں سے دو جماعتوں کو جی چھوڑ دینا چاہا، مگر اللہ ان کا مددگار تھا۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ دو لوگ ایسے تھے جو دل گھبرا گئے کہ ہماری مقدار کم ہے تو ہم شاید نہ جیت سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے بسر و سامان ہی تھے۔ تو اس سے کیا سامنے آیا کہ یہ دیکھو، اللہ نے بدر میں مدد کی تھی، اور آج بھی یعنی کہ غزوہ احد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔
بس اللہ سے ڈرو، احسان کو یاد کرو تاکہ شکر کرو۔ اور جب مومنوں سے یہ کہا کہہ کر کے ان کے دل بڑھا رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ پروردگار 3,000 فرشتے نازل کر کے تمہیں مدد دے؟ ہاں، اگر تم دل کو مضبوط رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو کافر تم پر جوش کے ساتھ دفتن حملہ کر دیں تو پروردگار 5,000 فرشتے جن پر نشان ہوں گے تمہیں مدد کو بھیجے گا۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ فرشتے اگر پہلے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے تو آج کیوں نہیں اترتے؟ تو کسی جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اترے اب بھی تھے، لیکن ان کو یہاں پر کوئی مسلمان نہیں ملے تو وہ واپس چلے گئے۔ ایکچولی کنڈیشنز ہوتی ہیں، کنڈیشن کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ جب ہمارے اندر وہ حالات نہیں پیدا ہوں گے تو وہی شعر جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں اب بھی قطار اندر قطار اب بھی۔ تو ہمارے اندر وہ جوش نہیں ہے، امت مسلمہ میں اتحاد نہیں رہا، اور جس کی وجہ سے آج ہمارے ہوتے ہوئے بھی ہماری مدد اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ جی آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 126۔ اور اس مدد کو اللہ نے تمہارے لیے بذریعہ بشارت بنایا، لیکن اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب و حکمت والا ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک یا انہیں ذلیل و مغلوب کر دے، جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام ہو کر چلے جائیں۔ اے پیغمبر، اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ ان کے حال پر مہربانی کرے یا انہیں عذاب دے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب دے، اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اے ایمان والوں، جی اب دوبارہ سود کی بات ہے، پچھلے پارے میں بھی ہم نے اس بات کو دیکھا تھا، مزید بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، دونا چگنا سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو، اور دوزخ کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اس رسول کی اطاعت کرو تو تم پر رحمت کی جائے گی، اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو جس کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جی تو یہاں پر میتھمیٹیکل کوسچن ہے کہ اس کا عرض آپ لوگ کیسے نکالیں گے؟ جنت کا عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے، زمین اور آسمان کا عرض نکلے گا تو جنت کا صرف عرض نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو آسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ کے میرے لیے ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ ایک تو خرچ کرنا ہے، پھر کیا کبھی تنگی آ جاتی ہے، کبھی آسانی آ جاتی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اپنا مال، اس میں بھی تنگی میں بھی اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، قاظمین الغیظ، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ اپنے غصے کو کیسے روکتے ہیں اور لوگوں کو قصور معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ غلطیاں جب ہوتی ہیں، غصہ کب آتا ہے؟ جب لوگ غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں ان پہ غصہ آتا ہے، تو پھر غصہ وہ پی جاتے ہیں، غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نیکاروں کو دوست رکھتا ہے، اور وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہو جاتی ہیں غلطیاں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اور اس بات کو مان لینا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے، اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اللہ کے سوا اور بخش بھی کون سکتا ہے، تو دوسروں کے سامنے اپنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی یا میں یوں نہیں کرتا، بلکہ کہاں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، وہ بخش دے گا۔ اور سب سے اہم بات کہ غلطی کرنے کے بعد یا تو اس پہ اڑ جانا کہ نہیں میں ہی ٹھیک ہوں، اور یا پھر ایسا کہ اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتے رہنا کہ اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اب میں اس کو ریپیٹ کرتا رہوں گا، تو عادت نہیں بنانی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لوگوں کا صلہ پروردگار کی طرف سے بخشش اور باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہتے رہیں گے۔ اچھے کام کرنے والوں کا بدلہ بہت ہی اچھا ہے۔ تم لوگوں سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں، تو تم زمین میں سیر کر کے دیکھو لوگ کے جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو چلنے پھرنے کا، سیر و تفریح کا ہمیں بہت شوق ہوتا ہے اور پسندیدہ بھی ہوتی ہیں، اور خاص طور پر ہمیں کون سی جگہ پسند ہے؟ جو ناردرن ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں اور سرسبز ہو، اور ہم اوپر ہوں نیچے نہریں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب پکچرائزیشن یہاں پر بتائی گئی ہے کہ یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتے ہو دنیا میں بھی ملے گی، جا کر دیکھو کس کا کیسے انجام ہوا، اور اگر تم یہ ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہو تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی کہ دنیا کو ایک آئینہ سمجھو اور اس آئینے کے مطابق اپنی آخرت کی طلب کرو، جیسا کہ پچھلے بارے میں بتایا تھا کہ دنیا کا بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ مانگنا پڑے گا۔ یہ لوگ نصیحت کون سی پکڑنی ہے، کام کیسے کرنے ہیں، جھٹلانے والوں کا انجام دیکھنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان صریح اور اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ اور دیکھو، بے دل نہ ہونا اور نہ
کسی طرح کا غم کرنا۔ اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تم زخم شکست لگا مطلب اگر تمہیں زخم لگا، شکست ہوئی، وہ غزوہ احد کا جو واقعہ ہوا تھا، تو ان لوگوں کو بھی ایسا ہی زخم لگ چکا ہے، یعنی غزوہ بدر میں۔ اور یہ دن ہے کہ ہم ان لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، کبھی تم جیت جاتے ہو، کبھی وہ جیت جاتے ہیں، اور اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے اگر ہمیں ہو جاتی ہے ہار، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی بھی تو ہار ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر لے، ان کے تمیز کر لے کہ ایمان والے کون ہیں، اور جان لے، ان کو معلوم ہو جائے کہ واقعی ایمان والے کون ہیں اور پریٹینڈ کون کر رہے ہیں۔ تم میں سے گواہ بنائے، اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو سامنے واضح ہو گیا نا کہ کون صرف پریٹینڈ کر رہا تھا، تو جن کے سامنے سب کچھ ہوا تو وہ بتا سکتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ حق پر نہیں تھے، اور جیسے ہی مشکل وقت آیا تو بیکورڈ ہو گئے، بلکہ انہوں نے انتشار بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے دلوں کو بھی تکلیف دینا شروع کر دی۔ اور یہ بھی مزید آیت نمبر 141، اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وہی بات، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسی جنت میں مفت میں مل جائے گی جنت، بڑی آسانی سے مل جائے گی؟ یعنی کہ ابھی تو ایک چیز کی بھی ہمیں ڈیمانڈ ہو تو فری میں نہیں ملتی، تو جنت فری میں تو نہیں ملتی، تو بے آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تو ابھی اللہ نے تم سے جہاد کرنے والوں کو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کر لے، اور تم شہادت کے آنے سے پہلے ہی اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب وما محمد اللہ رسول، یہ اس وقت آیا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمی پھیل گئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر وہ گزر چکے ہیں، بھلا اگر وہ وفات پا جائیں یا پھر مارے جائیں تو الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے بغیر مر جائے، اس نے موت کا وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کا بدلہ چاہے اس کو ہمیں یہی بدلہ دیں گے، اور آخرت میں بھی طالب ثواب ہو اس کو وہاں اجر عطا کیا جائے گا، ہم شکر گزاروں کو ان قریب بہت اچھا سلا دیں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی واضح ہو گئی کہ نہ صرف وقت بلکہ موت کی جگہ بھی متعین ہے، جس جگہ پہ اور جتنے ٹائم پہ موت آنی ہے تو آنی ہے، اور مومن کبھی بھی موت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ موت وہ راستہ ہے جو اللہ سے ملا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، مزید، اور بہت سے نبی ہوئے جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ کے دشمنوں سے لڑے، تو وہ مصیبتیں جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں، ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری، نہ بزدلی کی، نہ کافروں سے دبے، اللہ استقامت رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلی تو یہی کہ اے پروردگار، ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے ہیں معاف فرما دے، ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں پر فتح عنایت فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دیا، اللہ نے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنو، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے، یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے، وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، وہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، یعنی اس وقت جب تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھایا، اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی۔ بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھر کر بھگا دیا تھا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے، اور وقت پہ یاد کرنے کے لائق ہے جب تم لوگ بھاگے جاتے تھے اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے، اور اللہ کے رسول تم کو پیچھے سے کھڑے ہو کر بلا رہے تھے، تو اللہ نے تم کو غم پہ غم پہنچایا تاکہ جو چیزیں تمہارے ہاتھ میں جاتی رہیں یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی تم اس سے اندھوناک نہ ہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ جی، کیا سمجھ میں آیا؟ غزوہ احد کا منظر ہے، اور اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں ان آیات کو
تو ضرور کسی بھی سیرت کی کتاب سے غزوہ احد کا منظر پڑھ کے دیکھیے گا، تو یہ بہت دل کو چھو لینے والے حالات ہیں۔ اس کے بعد جبکہ 70 گھروں میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان کے گھر میں صفِ ماتم تھا، مطلب جس طرح کی بھی کنڈیشن تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ حکم دیا کہ ایک ہی دن کے اندر دوبارہ ایک اور غزوے کے لیے بلایا، تو جو واقعی صحابہ تھے جن کے دل واقعی ایمان سے لبریز تھے، تو انہوں نے لبیک کہا۔ پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تمہیں تسلی نازل فرمائی، یعنی کہ نیند کی، کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہو گئی، اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے اللہ کے بارے میں ناحق ایام کفر کے گمان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا ہمارے اختیار میں کچھ بات ہے، تم کہہ دو بے شک سب باتیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں مخفی رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے بس کی بات ہوتی تو ہم یہاں قتل ہی نہ کیے جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا، وہ اپنی اپنی قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات کہاں یہ واضح ہو گئی کہ ہماری قتل گاہیں مقرر ہیں، کس جگہ پہ ہماری موت آئے گی، تو یہ بھی مقرر ہے۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ اللہ تمہارے سینوں کی باتوں کو آزما لے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص اور صاف کر دے۔ اللہ دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن، جب کہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گھت گئی تھی، یعنی کہ جنگ میں تھی، بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلایا، مگر اللہ نے قصور کو معاف کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ مومنوں، ان لوگوں جس جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں، اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کرے اور مر جائیں، یا جہاد کو نکلے اور مارے جائیں، تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ ان باتوں کا مقصود یہ ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے، ایسا نہ کرتا تو وہ نہ مرتا، نہ جاتا تو نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ سب باتیں کرنے کی ہیں، کیونکہ کرنے کی نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت اور جس طرح مقرر کیا ہوتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ حسرت نہیں بنانی چاہیے، دلوں میں افسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ایسے نہ ہوتا تو ویسے نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اللہ زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، اللہ یحیی و یمیت، اللہ ما تعملون، اللہ تمہارے سب کاموں کا دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ، تو جو مال و متاع لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی کہ مال غنیمت، اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو اللہ کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مہربانی سے تمہارے افتاد و مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوا ہے۔ اگر تم تنخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے، تو ان کو معاف کر دو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگو اور اپنے کاموں میں ان کی مشاورت کیا کرو، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے پیغمبر خیانت کریں۔ خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا کر حاضر کرنی ہوگی، اور پھر ہر شخص اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا وہ شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو، وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں، اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، اور پہلے تو یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ بھلا کیا یہ بات ہے کہ جب احد کے دن کفار کے ہاتھ تم پر مصیبت واقع ہوئی، حالانکہ غزوہ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان کو پڑ چکی تھی، تو تم چلا اٹھے، ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی؟ کہہ دو گے یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے، کیا تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی، سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی، اور اس سے یہ مقصود تھا کہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو روکو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھ رہے ہیں، مگر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کر دی، اور اپنے ان بھائیوں کے بارے میں جو بھی کہتے ہیں اگر ہمارا کہا مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا،
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کے مرے ہوئے نہ سمجھنا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا، وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے ان میں خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے وہ شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں، قیامت کے دن ان کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، جو لوگ ان میں نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ جب ان سے لوگوں کو آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم کو اللہ ہی کافی اور بہت اچھا کارساز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات جو آپ کو بتا رہی تھی کہ جیسے ہی غزوہ احد کمپلیٹ ہوا تو دوبارہ غزوہ حمل و اسد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اور ان کے لیے کچھ لوگوں نے آگے بتایا کہ جو یہ ہے کفار وہ دوبارہ تمہاری طرف لپک رہے ہیں تاکہ تمہیں بالکل نسبت نابود کر دیں، لیکن جو صحابہ تھے وہ ہمت انہوں نے باندھے رکھی، اور جو بھی واقعات ہوئے وہ آپ جا کر سیرت میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو کتنی خوشیاں ملی اور بشارتیں ملی، پھر وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا کہ واپس خوش و خرم آئے تھے کون؟ مسلمانوں کا لشکر۔ غزوہ احد اگلے دن کا واقعہ ہے یہ۔ ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا، اللہ ایک خشنودی کے تابع رہے، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اور یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا، اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ جن لوگوں کو ایمان کے بدلے کفر خریدا اور اللہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کا دکھ دینے والا عذاب ہوگا، اور کافی لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کے مہلت دیے جاتے ہیں یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں بلکہ ہم نے ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کر لیں، آخر کار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً ہم سے حساب نہیں لے رہا اور ڈھیل دے رہا ہے تو پھر اللہ لا جعلنا منہم، کہ ہمیں ڈھیل نہیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو مہلت اس لیے دیتا ہے کہ وہ اور بھی مزید گناہ کر لیں تاکہ ان کو اور بھی زیادہ سخت عذاب ہو۔ ٹھیک ہے، مہلت اس لیے نہیں ملی ہوتی۔ لوگوں، جب تک اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں رہنے دے گا، اللہ تمہیں غائب کی باتوں سے بھی مطلع نہیں کرے گا، البتہ اللہ اپنے پیغمبروں میں جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، تو تم اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ مال میں اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا اور بخل کرتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس میں اپنے مال میں سے بخل کرتے ہیں، اور اس بخل میں وہ اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں، وہ اچھا نہیں ہے بلکہ ان کے لیے برا ہے، اگر ان کا مال اور سے خرچ نہیں کرتے اور بخل کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں تو ان کے لیے برا ہے، توق بن جائے گا، اور جس مال میں بخل کرتے ہیں قیامت دن کا توق بنا کر گردنوں میں ڈال دیا جائے گا، آسمانوں اور زمینوں کا وارث اللہ ہی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ کو اس کی خبر ہے، وہ اس کو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو مال ہمارے پاس ہے وہ کس لیے ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہی خرچ کرنا ہے، اگر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے دل سخت ہو گئے اور ہم بخل کر کے اسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت دن توق بنا کے ہمارے گلوں میں ڈالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وراثت، میراث تو آسمان اور زمینوں کی جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور اس کے راہ میں خرچ کرنے سے ہمیں دگنا دگنا ثواب ملتا ہے۔ شاید مزید اللہ نے ان لوگوں کا قول سن مجھے قرض حسنہ کون دے گا، تو یہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی بھی واقعات اس کے اندر ہیں تفسیر۔ ٹھیک ہے، اللہ فقیر ہے تو ہم امیر ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم اس کو لکھ لیں گے، اور پیغمبروں کو جو یہ ناحق قتل کرتے رہے بند کر رکھیں گے، اور قیامت کے روز کہیں گے کہ عذاب آتش سوزاں کے مزے چکھو، اب مطلب آگ کا جلانے کا عذاب ہے، اب اس کے مزے چکھو جو یہ اتنے منہ پڑے کیا کرتے تھے، یہ ان کے کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے ہیں، اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم بھیجا ہے کہ جب تک کوئی پیغمبر ہمارے پاس ایسی نیاز لے کر نہ آئے جس کو آگ آ کر کھا جائے، یعنی کہ مال غنیمت کو پہلے آگ آ کر کھا جاتی تھی نا، تو تب تک ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اے پیغمبر ان سے کہہ دو مجھ سے پہلے کئی پیغمبر تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور معجزے بھی لائے تھے، تم کہتے ہو اگر تم سچے ہوتے تو ان کو قتل کیوں کیا؟ پھر اگر یہ لوگ تم کو سچا نہ سمجھے تو تم سے پہلے بہت سے پیغمبروں کو کھلی نشانیوں اور صحیفوں اور روشن کتابوں لے کر آ چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کو بھی سچا نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب المنیر ان کے پہلے بھی دی گئی تھی،
لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اب وہ تمہیں جو ڈیمانڈس کر رہے ہیں اگر تم ان کو پیش نہیں بھی کرتے یعنی کہ دکھا بھی دی جائے اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا، جو ماننے والے ہوں گے وہ ماننے والے ویسے ہی مان لیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو شخص آتے جہنم سے دور رکھا گیا وہ بہشت میں داخل کیا گیا تو وہ مراد کو پا گیا، ٹھیک ہے۔ وَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو کامیابی کی ہم آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں تو کیا ہے وہ ہمارے لیے کامیابی ہے، فقط فاز۔ اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اور یہ آپ کے لیے جیم ہے جو نوٹ کر کے رکھ لینا چاہیے۔ اے اہل ایمان، تمہارے مال اور جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور تم اہل کتاب سے ان لوگوں سے جو مشرک ہیں بہت سے اذیت کی باتیں سنو گے۔ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ اور جب اللہ نے ان لوگوں سے جن کو کتاب عنایت کی گئی تھی اقرار لیا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے ان لوگوں سے صاف صاف بیان کرتے رہنا اور اس کسی بات کو نہ چھپانا، تو انہوں نے اس کو پس پشت پھینک دیا، اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، اور جو کچھ حاصل کرتے تھے وہ برا ہے۔ جو لوگ اپنے ناپسند کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور پسندیدہ کام جو کرتے نہیں ہیں ان کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، تو ان کی اس بات خیال نہ کرنا کہ وہ عذاب سے رستگار ہو جائیں گے، اور وہ انہیں درد دینے والا عذاب ہوگا۔ کسی کام کا کریڈٹ لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ کام کسی نے کیا ہے کریڈٹ آپ لو تو یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے، پسندیدہ فعل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا۔ بے مفازت من العذاب، تو وہ بالکل بچائے نہیں جائیں گے عذاب سے، ان پر دردناک عذاب ہوگا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمینوں کا بادشاہ اللہ ہی ہے جو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں، رات دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، آسمان اور زمینوں کی پیدائش میں غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے پروردگار تو نے جو دوزخ میں ڈالا اسے رسوا کیا، اور جو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے پروردگار، ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا کہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا، یعنی اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری گناہوں کو ہم سے یعنی کہ ہم سے دور کر دے، ہم کو دنیا سے نیک بندوں کی طرح ساتھ اٹھائے۔ پروردگار تو نے جن جن چیزوں سے ہم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں عطا فرما دے، قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، کچھ شک نہیں کہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی، فرمایا کہ میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا، تم ایک دوسرے کے جن سے ہو، تم جو لوگ میرے لیے وطن چھوڑ کر آ گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ستائے گئے، لڑے اور قتل کر دیے گئے، تو میں ان سے گناہ دور کر دوں گا، ان کو بہشتوں میں داخل کر دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کے ہاں سے بدلہ ہے، اللہ کے ہاں بہت اچھا بدلہ ہے۔ اے پروردگار، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کو شہر میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے اور بری جگہ ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کے ہاں سے ان کے مہمانی ہے، جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ اور بعض اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اس کتابوں پر جو تم پر نازل ہوئی ہیں، اس پر جو ان پر نازل ہوئی ہیں ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، اللہ کے آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یہی لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں تیار ہے، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے اہل ایمان، کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، استقامت رکھو، مورچوں پر جمے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کر لو۔ تو یہاں پر اختتام ہوا سورۃ آل عمران کا۔ تو نئی سورت شروع ہوتی ہے سورت نمبر 4، سورۃ النساء، مدنی سورت ہے، اور اس کی پہلی چند آیات ہم پڑھیں گے۔ تو یہ اب جو صورت نازل ہوئی ہے غزوہ احد کے بعد جو حالات مدینہ میں قائم ہو گئے تھے، نئی ریاست تک کا قیام ہوا تھا، اس میں آپ نے دیکھا کہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان کے بچوں کے ساتھ جو معاملات تھے ان کے بارے میں ہے، تو یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور وراثت کے قانون اور پسند کی شادی کے بارے میں کچھ احکامات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس نے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں کی سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلائے۔ اللہ نے جس کا نام کو تم اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو، اور قطع مدت
اور ارحام سے بچو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یتیموں کا مال جو تمہارے تحویل میں ہے ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص مال برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کے مال میں اپنا مال ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے، حوبن کبیرہ۔ اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہو دو دو تین تین یا چار چار ان سے نکاح کر لو۔ اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ سب عورتوں سے یکساں سلوک نہ کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے یا لونڈی جس کا تم نے مالک ہو، اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ خوشی سے اس میں سے کچھ بھی تمہیں چھوڑ دے تو اسے ذوق و شوق سے کھا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر طیب اچھے کے ساتھ پاکیزہ کو ملانا۔ اب جو یتیم کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ اگر یتیم لڑکی تمہاری حفاظت میں ہو تو اس کی ضرورت پر قبضہ کرنے یا کسی اور ظالمانہ قرض کی وجہ سے اس سے نکاح نہ کرنا، یعنی کہ اس یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرو بلکہ کوئی اور دو تین لڑکیوں سے نکاح کر لو۔ اس یتیم لڑکی تمہاری کفایت میں ہے، اس کی کسی ایسی جگہ پر نکاح کرو جو وہ ان کو اچھا حق مہر بھی دیں اور اس کو عزت سے بھی رکھیں، یعنی کہ اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے نکاح نہ کرو۔ مزید غلات اور بے عقلوں کو ان کے مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں ان میں سے ان کو کھلاتے پہناتے رہو، ان سے معقول باتیں کہتے رہو، یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان کی عقل میں پختگی ہو دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، تو فضول خرچی اور جلدی نہ اڑانا۔ جو لوگ آسودہ حال ہوں اس کو اپنے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے، اور جو بے مقدور ہوں یعنی کہ ان کی استطاعت کم ہو مناسب طور پر اپنی بقدر خدمت کچھ لے لیں، یعنی کہ وہ جو مال سنبھال رہے ہیں ان کا بزنس سنبھال رہے ہیں یتیموں کا، تو ان میں صرف اس کی اجرت لے سکتے ہیں۔ اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ ہے اور حساب لینے والا ہے اور کافی ہے۔ جو مال ماں باپ رشتہ دار چھوڑ مرے ان میں سے مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، والدہ رشتہ داروں نے چھوڑا ہو وہ تھوڑا ہو یا بہت، یہ حصہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور جب میراث کی تقسیم کا وقت ہو، جب میراث کی تقسیم کا وقت غیر وارث رشتہ دار یتیم اور محتاج آ جائیں تو ان کو بھی ان میں سے کچھ دے دیا کرو، اور شیریں کلام سے پیش آؤ، یعنی کہ نرم لہجے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں، اور ان کو اس نسبت خوف ہو کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور معقول بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ اب وراثت کی باتیں ہیں۔ اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد وصیت کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اولاد میت صرف لڑکیاں اولاد میت یعنی کہ میت کی جو اولاد ہے وہ صرف لڑکیاں ہی ہوں، یعنی دو یا دو سے زیادہ، تو کل ترکے میں سے ان کو دو تہائی، اور اگر تمہاری ایک لڑکی ہو تو ان کا حصہ نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک ایک کا ترکہ میں چھٹا حصہ ہے، بشرطیہ میت کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو تو صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے، اور یہ تقسیم ترکے کی میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کی ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں لائی جائے گی۔ تم کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارے باپ دادوں اور بیٹوں اور پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم میں زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کردہ ہیں، تو اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وعلیکم نصف، اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ جائیں گی ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا ہے، شوہروں کی بات ہو رہی ہے۔ اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ جو مال تم مرد چھوڑ مرو یعنی کہ تمہاری اور تمہاری بیوہ کے لیے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، اگر اولاد ہو تو اس میں آٹھواں حصہ ہے۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد جو تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ مرد یا عورت کی میراث ہو جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی بعد ادائے وصیت اور قرض کی بشرطیہ ان سے میت نے کسی کو نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نہایت علم والا اور نہایت حلیم ہے۔
یہ تمام احکام اللہ کی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کی فرمانبرداری کرے گا اللہ اس کے بہشتوں میں داخل کرے گا، جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا، اس کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کی ذلت کا عذاب ہوگا۔ مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے، ان پر اپنے لوگوں سے 4 شخصوں کی شہادت لے لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ ان کے موت ان کا کام تمام کر دے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور سبیل یعنی پیدا کر دے۔ جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو آزاد دو، اگر وہ توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ ساری عمر برے کام کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان پر کوئی موت آ جائے تو اس وقت کہنے لگتے ہیں اب تو میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی اور کفر کے ہاتھ میں مریں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ مومنو، تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کی مرتکب ہو جائیں تو روکنا مناسب نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھے طرح سے رہو سہو، اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو عجب نہیں کہ تمہیں کسی چیز کو ناپسند کرو، اللہ اس میں بلائی پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو تو پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اسے واپس لو گے، اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور وہ تم سے عہد واسق بھی لے چکی ہے۔ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے ان سے نکاح مت کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، اور نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات ہے، اور بہت ہی برا دستور۔ ہم، اب ان محرمات کا ذکر ہے جو میں نے سٹارٹ میں آپ کو بتائی تھی کہ تم پر تمہاری مائیں، اب جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور تمہاری بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور وہ رضائی بہنیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں جن عورتوں سے تم نے مباشرت کر چکے ہو، ان کی لڑکیاں جنہیں تم نے پرورش کرتے ہو وہ بھی تم پر حرام ہے، ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو تو ان لڑکیوں کے ساتھ نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی عورتیں بھی، اور 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا بھی حرام ہے، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ تھا ہمارا چوتھا پارہ، اور اس میں ہم نے جو ٹاپکس ڈسکس کیے، مزید اس کی ایکسپلینیشن اب آپ لوگ کریں گے گروپ میں، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔